بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة اختار منها بعضها والباقي اختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. مصنف نے یہاں پر 3 اشعار پیش کیے ہیں اور پھر ان تینوں اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ ترجمہ ہے وَعْلَمْ اور معلوم ہو بِأَنَّ عن ابی حنیفہ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جاءت روایاتن ایسی روایات آئی ہیں غدت جو ہو گئی ہیں منیفہ ممتاز، منیفہ ممتاز کے معنی میں سمجھ رہے ہیں، بلند ممتاز۔ وَعْلَمْ بِأَنَّ عن ابی حنیفہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جاءت روایات ایسی روایات آئی ہیں، ایسی روایات منقول ہوئی ہیں غدت منیفہ جو ممتاز ہو گئی ہیں۔ اختار منہا بعضہا، اختارہ میں ہوا کہ ضمیر فاعل ہے جو راجع ہے ابو حنیفہ کی جانب۔ اختار منہا بعضہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات میں سے بعض کو اختیار کیا ہے۔ والباقی، اور باقی جو روایات ہیں جن کو اختیار نہیں کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، وہ روایتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ والباقی یختار منہ سائر الرفاقی، اور باقی جو روایات ہوتی ہیں ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر شاگردان اختیار کر لیتے ہیں۔ سائر باقی، دیگر باقی لوگ، الرفاق ساتھی کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے والے، اس میں امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں اور دیگر شاگردان ہیں، وہ لوگ باقی روایات کو لے لیتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ در حقیقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری روایات ہوتی ہیں، بعض روایات کو امام صاحب لیتے ہیں اور بعض کو اپنے ساتھیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھی لے لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پھر فقہ حنفی میں ساری روایتیں، سارے اقوال امام ابو حنیفہ کے ہیں، بس یہ ہے کہ کچھ کو انہوں نے اختیار کیا ہے، کچھ کو ان کے شاگردوں نے اختیار کر لیا ہے، یہ تو مطلب نکلے گا۔ تو اختار منہا بعضہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعض کو اختیار کیا ہے۔ والباقی یختار منہ سائر الرفاق، اور باقی روایات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی شاگردان، باقی ساتھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے، کہتے ہیں فلم یکن لغیرہ جواب، تو پھر فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا کوئی جواب نہیں رہا، یعنی سارا کا سارا جواب جو ہے، سارے کے سارے مسائل جو ہیں، ساری روایات اور ساری جو بھی تحقیقات ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئیں۔ فلم یکن لغیرہ ای لغیر ابی حنیفہ، فلم یکن لغیرہ جواب، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا کوئی بھی جواب نہیں ہے فقہ حنفی میں، کما علیہ اقسم الاصحاب، جیسا کہ اس پر اصحاب ابو حنیفہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ جو فقہ حنفی میں جتنے اقوال ہیں وہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، ہم لوگوں کا کوئی قول نہیں ہے۔ اب اس بات میں کتنا وزن ہے، یہ بات کتنی درست ہے، اور تحقیق کے اعتبار سے بات کس نقطۂ نظر کی مانی جا سکتی ہے، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ خود مصنف اپنی کتاب جب شرح کریں گے تو اس کی تشریح کریں گے کہ جو بات کہی گئی ہے
کہ ساری روایات امام ابو حنیفہ کی ہیں، انہی روایات کو میں سے بعض کو امام نے اختیار کیا ہے اور باقی روایات کو ان کے شاگردوں نے لیا ہے، اور فقہ حنفی میں کسی بھی مسئلے کا کوئی بھی جواب امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی شاگرد کا موجود نہیں ہے، اور خود شاگردوں نے قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہے اور ہمارا کوئی بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، سارے مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ پوری بات آگے آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب تک کے تینوں اشعار کا ترجمہ مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، اس مطلب سے کتنا اتفاق ہو سکتا ہے کتنا ہی نہیں ہو سکتا یہ آگے آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب تک کے جو مسائل آئے ہیں وہ سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اور جب اس کی تشریح آگے آ رہی تو اگر آپ کے ذہن میں جو اشکال پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی تھامے رکھیے، ہو سکتا ہے وہ اشکال تو رفع ہو جائے۔ مطلب پھر ترجمہ دیکھیے، وَعَلَمْ بِأَنَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَاءَتْ رِوَایَاتٌ غَدَتْ مُنِیفَةٌ، اور معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی روایات آئی ہیں جو ممتاز ہو گئی ہیں، اختار منها بعضها والباقی یختار منه سائر الرفاقی، ان میں سے بعض کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا اور باقی کو دیگر شاگردوں اور ساتھیوں نے اختیار کر لیا ہے۔ فلم یکن لغیرہ جواب، چنانچہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی بھی امام کا کوئی جواب نہیں ہے، کما علیہ اقسم الاصحاب، جیسا کہ اس پر اصحاب ابو حنیفہ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے۔ اب سنیے، القولان لمجتہد، ایک ہی مجتہد کے دو قول، ایک ہی مجتہد کے دو قول ہونا، یعنی کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک ہی مجتہد کے دو قول ایک ہی وقت میں ہوں؟ کہتے ہیں اعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة لمجتهد قولان للتناقض، معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے عام علماء سے یہ بات منقول ہے کتب اصول میں۔ کیا بات منقول ہے عام علماء سے؟ منقول یہ ہے انہ لا یصح لمجتہد قولان للتناقض، کہ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مجتہد کے دو قول ہونا درست نہیں۔ لا یصح فی مسئلۃ لمجتہد قولان، ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مجتہد کے دو دو قول موجود ہوں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، للتناقض، تناقض کی بنیاد پر، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو قول کیسے ہو جائیں گے؟ ایک قول جواز کا ہو، ایک قول عدم جواز کا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قول استحباب کا ہو، دوسرا قول غیر استحباب کا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک ہی وقت میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر آپ کو کئی قول ملتے ہیں یا دو قول ملتے ہیں، تین قول ملتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ تلاش کرنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو خلاصہ کیا نکل کر آیا کہ ہمارے عام علماء کرام سے اصول کی کتابوں میں، اصول کتاب سے مراد یہاں کون سی کتابیں ہیں؟ اصول فقہ کی کتابیں مراد ہیں، کتب اصول وہ نہیں جو امام محمد کی 6 کتابیں ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو 6 کتابیں ہیں وہ مراد نہیں کتب اصول سے، کاپی میں لکھ لیجئے کہ کتب اصول سے مراد اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔ تو اصول فقہ کی کتابوں میں ہمارے عام علماء سے یہ بات منقول ہے، انہ لا یصح فی مسئلۃ لمجتہد قولان، کہ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مجتہد سے دو دو قول ہونا ممکن نہیں ہے، للتناقض، تناقض کی بنیاد پر، نقص کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں پھر اگر ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا تَعَيَّنَ كَوْنُ ذَلِكَ رُجُوعًا، اگر دو قولوں میں سے کسی ایک کا متأخر ہونا، بعد میں ہونا معلوم ہو جائے تو تعین کون ذالک رجوعا، تو اس کا رجوع ہونا متعین ہو جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ قول پہلے کا ہے اور یہ قول بعد کا ہے،
امام صاحب نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے اس بعد والے قول کو اختیار کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، اگر ان دونوں قولوں میں سے بعد والا معلوم ہو جائے، تَعَيَّنَ كَوْنُ ذَلِكَ رُجُوعًا، تو اس کا رجوع ہونا متعین ہو جائے گا۔ اور اگر معلوم نہ ہو سکے کون پہلے کا ہے کون بعد کا ہے، تب کیا کریں گے؟ یہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول اپنی جوانی میں اختیار کیا تھا، یہ قول اپنے بڑھاپے میں اختیار کیا تھا، یہ انتقال اختیار کیا تھا، یہ عام دنوں میں اختیار کیا تھا، یہ تو اس صورت میں ہے۔ اگر معلوم نہ ہونے پائے کہ کون سا مسئلہ پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے، تو وَإِلَّا، اگر معلوم نہ ہو پائے، وَجَبَ تَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، تو اب مجتہد کا کام ہوگا۔ مجتہد کا کام کیا ہوگا؟ وَإِلَّا، ورنہ، وَإِلَّا سے مراد کیا ہے؟ وَإِلَّا عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ، اگر بعد والا معلوم نہ ہو پائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَجَبَ تَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُ، اس کے بعد یعنی امام کے بعد کا جو مجتہد ہے اس کو راجح کرنا واجب ہوگا، بشہادت قلبہ، اپنے دل کی گواہی سے، یعنی اپنے دل کی گواہی کی روشنی میں، اطمینان قلب کی روشنی میں وہ یہ طے کرے گا کہ ان میں دونوں قولوں میں سے راجح کون سا ہے، مرجوح کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات یہ آپ کو معلوم ہوئی کہ اگر کسی مسئلے میں امام سے دو قول معلوم ہو رہے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے پہلے کا کون سا ہے بعد کا کون سا ہے۔ اگر یہ بات متعین ہو جاتی تو پھر مسئلہ حل ہے کہ بھائی یہ قول پہلے کا تھا، یہ قول بعد کا ہے، امام نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اس قول کو اختیار کر لیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر یہ متعین ہی نہ ہو پائے کہ کون پہلے کا ہے کون بعد کا ہے، تو پھر اب مجتہد کا کام ہوگا۔ مجتہد یہ کرے گا کہ اپنی شہادت قلب کے ذریعے سے، دل کے میلان کے ذریعے سے، دل کے اطمینان کے ذریعے سے دیکھے گا کہ دل کس پر مطمئن ہو رہا ہے، کون راجح کون مرجوح ہو سکتا ہے، پھر ان میں سے ایک راجح کے اور ایک کے مرجوح ہونے کی نشاندہی کرے گا۔ اس طریقے سے راجح والے قول پر عمل کیا جائے گا، مرجوح والے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ امام سے دو قول ہیں لیکن ایک راجح ہے ایک مرجوح ہے، ٹھیک ہے۔ امام سے دو قول تو ہیں اس مسئلے میں لیکن ایک راجح ہے ایک مرجوح ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کما فی بعض کتب الحنفیہ المشہورہ، جیسے کہ حنفیہ کی بعض مشہور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ حنفیہ کی بعض مشہور کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حنفیہ کی بعض مشہور کتابوں میں یہ دو بات لکھی ہوئی ہے، اور بعض کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بعض ہیں آسان تو بہت ہے لیکن اس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہ آگے مسئلہ پھنسے گا بھی۔ تو بعض میں یہ دو باتیں لکھی، بعض میں کیا لکھا ہے؟ وفی بعضها، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے انہ ان لم یعرف تاریخ، اگر تاریخ معلوم نہ ہو پائے، یعنی یہ پتہ نہ چل پائے کہ کون سا قول پہلے کا ہے کون سا قول بعد کا ہے، تاریخ معلوم ہی نہیں ہو پا رہی ہے، سال متعین ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون پہلے کا ہے کون بعد کا ہے، فَإِن نُقِلَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ مَا يُقَوِّيهِ، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں قولوں میں سے کسی کے اندر کوئی ترجیحی پہلو ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ دونوں قولوں میں سے کسی قول کے اندر کوئی ترجیحی پہلو ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں اگر ترجیحی پہلو موجود ہو تو پھر اس ترجیحی پہلو والے قول ہی کو راجح قرار دیں گے، اسی کو صحیح مانیں گے۔ فَإِن نُقِلَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ مَا يُقَوِّيهِ، اگر دونوں قولوں میں سے کسی ایک کے اندر امام سے ایسی بات منقول ہو یقویہ، جو اس کو تقویت پہنچاتی ہو، جو اس کو مضبوط بناتی ہو، فَهُوَ الصَّحِيحُ عِندَهُ، تو پھر وہی قول امام کے نزدیک درست مانا جائے گا، وہی قول امام کے نزدیک کیا ہے؟ درست مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بعض کتابوں میں کیا بات لکھی ہوئی کہ اگر تاریخ معلوم ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، پہلی والی بات ہو گئی، لیکن اگر تاریخ معلوم نہ ہو پائے تو کیا کریں گے؟ دونوں قولوں میں سے ترجیحی پہلو کو دیکھا جائے گا۔ اور اوپر جو کتابوں میں بات آئی تھا کیا ڈائریکٹ آیا تھا کہ
مجتہد شہادت قلب کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. تو دونوں میں کچھ اختلاف معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بعض کتابوں میں دوسرے نمبر پہ بات لکھی گئی کہ شہادت قلب کی روشنی میں مجتہد فیصلہ کرے گا, اور بعض کتابوں میں لکھا کہ ڈائریکٹ وہ فیصلہ نہیں کرے گا اپنے شہادت قلب کی روشنی میں, بلکہ دونوں قولوں میں تقویت والے پہلو کو دیکھا جائے گا, ترجیحی پہلو کو تلاش کیا جائے گا. اگر تقویت والی بات مل جاتی ہے, ترجیحی پہلو والی بات مل جاتی ہے, فَهُوَ الصَّحِيحُ عِندَهُ, تو پھر اسے کو درست قرار دیا جائے گا. وَإِلَّا, اور اگر اب یہ بھی نہ مل پائے تب کیا کریں گے؟ وَإِلَّا, اگر یہ بھی نہ مل پائے یعنی کوئی ترجیحی پہلو بھی نظر نہ آئے, تو اب کہیں گے فَإِنْ وُجِدَ مُتَّبِعٌ بَلَغَ الْاجْتِهَادَ فِي الْمَذْهَبِ, اگر کوئی ایسا متبع فقہ حنفی موجود ہو جو فقہ حنفی میں اجتہاد کے مقام پر فائز ہو, رجح بما مر من المرجحات ان وجد, تو پھر وہ ان مرجحات کی روشنی میں فیصلہ کرے گا جو جن کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہیں, یعنی وہ قول ظاہر الروایہ کا ہے یا مسئلہ نوادر کا ہے یا فتاوی اور واقعات کا ہے, سمجھ رہے ہیں, ان کی روشنی میں, وہ مرجحات کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. وَإِلَّا, اور اگر اس کے سامنے ترجیحی پہلو نہ آئے, اب وہ کام کرے گا يَعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ, تو وہ اپنے شہادت قلب سے دونوں قولوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے. دیکھیے وہاں پر کہا تھا کہ شہادت قلب کی روشنی میں راجح قرار دے گا, اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ شہادت قلب کی روشنی میں دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کر سکتا ہے. تو فرق سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ کہ پہلے کی جو کتابوں کے حوالے سے لکھی تھی اس میں دو باتیں لکھی تھی. ایک بات یہ لکھی تھی کہ دونوں میں سے متاخر کو تلاش کیا جائے گا, وہ نہ ملے تو ڈائریکٹ مجتہد کیا کرے گا, شہادت قلب کی روشنی میں فیصلہ کر دے گا. جبکہ بعض کتابوں کے اندر لکھے گا ایسا نہیں ہے, پہلے تو تاریخ کو تلاش کرے گا, اگر وہ نہیں ملتا ہے تو پھر دو قولوں میں سے دونوں قولوں میں ترجیحی پہلو کو تلاش کیا جائے گا. اگر ترجیحی پہلو مل جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا, اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اب آئے گا مجتہد فی المذہب کا مقام آئے گا. وہ یہ دیکھائے گا کہ مرجحات میں سے کوئی ترجیحی پہلو موجود ہے کہ نہیں. اگر موجود ہو تو پھر وہ ترجیح کا کام کرے گا, اور اگر ترجیح والی بات نہ ہو تو دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے گا. کیا خیال؟ تو اس کے اندر زیادہ تفصیل پائی جا رہی ہے. بعض کتاب جو دیگر وفی بعض دیگر کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے اس کی تفصیل زیادہ پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وَإِلَّا, اور اگر تقویت والی بات موجود نہ ہو, فَإِنْ وُجِدَ مُتَّبِعٌ بَلَغَ الْاجْتِهَادَ فِي الْمَذْهَبِ, اگر کوئی ایسا متبع فقہ حنفی موجود ہو جو اجتہاد فی المذہب کے مقام پر فائز ہو, رجح بما مر من المرجحات, تو پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ مرجحات کی روشنی میں جو مرجحات پہلے گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں ترجیح کا کام کرے گا, ان وجد, اگر وہ پائے تو. وَإِلَّا, اور اگر اس کو کوئی ترجیح پہلو نہ پائے تو اب وہ کام یہ کرے گا يَعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ, شہادت قلب کی روشنی میں جس پر وہ چاہے عمل کر سکتا ہے. تو ایک بات یہ ہوگی کہ تاریخ تلاش کرنا ہے, تاریخ نہ ملے تو پھر تقویت والی بات تلاش کرنا ہے, وہ بھی نہ ملے تو پھر مجتہد فی المذہب ترجیحات والی پہلو کو دیکھے گا, اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر وہ دونوں میں سے کسی پر عمل کر سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اجتہاد فی المذہب کی صلاحیت نہ ہو, اجتہاد فی المذہب کی اس کے اندر استعداد ہی نہ پائی جاتی ہے, تو کیا کرے گا؟ وَإِنْ كَانَ عَامِيًا اتَّبَعَ فَتْوَى الْمُفْتِي فِيهِ الْأَتْقَى الْأَعْلَمُ, اگر کوئی آدمی عامی ہو, سمجھ رہے ہیں, کوئی آدمی عامی ہو تو پھر وہ اس مسئلے میں اپنے زمانے کے اس مفتی کے فتوے پر عمل کرے گا, اس مفتی کے فتوے پر عمل کرے گا. الاتقا, جو زیادہ تقوی والا ہو, الاعلم, زیادہ جانکار ہو, زیادہ تقوی والا ہو, زیادہ علم والا ہو, تو پھر ایسے مفتی کے فتوے پر عمل کرے گا. وہ ذاتی طور پر اس میں راجح مرجح کا کام کرنا یا اس کے مرجحات کو تلاش کرنا یا تقویت والے پہلو کو تلاش کرنا یا دونوں میں سے جس قول پر چاہے عمل کر لے, یہ سب نہیں کرے گا, بلکہ اپنے زمانے کے بڑے مفتی سے رابطہ کرے گا.
ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مُتَفَقِّهًا، اور اگر وہ عامی نہ ہو بلکہ وہ فقہ و فتاوی حاصل کر رہا ہو، طالب علم ہو، یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ فقاہت کا درجہ پایا جاتا ہو، تبع المتأخرین، تو متأخرین کی پیروی کرے گا کہ متأخرین نے کس قول کو اختیار کیا ہے، متأخرین نے کس قول پر فتویٰ دیا ہے. تو تبع المتأخرین، و متأخرین کی اتباع کرے گا. وَعَمِلَ بِمَا هُوَ أَصْوَبُ وَأَحْوَطُ عِنْدَهُ، اور پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرے گا جو زیادہ درست ہو اور جس میں زیادہ احتیاط ہو. قضا فی التحریر للمحقق ابن الحمام، محقق ابن حمام کی التحریر نامی کتاب میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے. محقق ابن حمام کی تحریر جو ہے، التحریر جو اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں. اب اپنی کاپی میں لکھ لیجیے اس کا خلاصہ، لکھ لیجیے تاکہ اگر امتحان میں آئے تو آپ اس کو بتا بھی سکیں، اور کوئی پوچھے تو اس کو آپ کہہ بھی سکیں. لکھیے القولان لمجتہدین کی واضح ترین تشریح یا خلاصہ. لکھ لیجیے القولان لمجتہدین کی کا خلاصہ یا واضح ترین تشریح، کوئی بھی عنوان ڈال سکتے ہیں. نمبر 1 لکھیے، اگر کسی قول کے بعد میں ہونے کی تعیین ہو جائے، اگر کسی قول کے بعد میں ہونے کی تعیین ہو جائے تو پھر اسی قول پر عمل ہوگا. اور پہلا قول کالعدم مانا جائے گا، اور پہلا قول کالعدم مانا جائے گا. نمبر 2، اگر بعد میں ہونا معلوم نہ ہو سکے، اگر بعد میں ہونا معلوم نہ ہو سکے مگر کسی ایک قول میں کوئی ترجیحی پہلو ہو، مگر کسی ایک قول میں کوئی ترجیحی پہلو ہو، تو اسی کو اختیار کیا جائے گا. تو اسی کو اختیار کیا جائے گا. تو اسی کو اختیار کیا جائے گا. نمبر 3، اگر دونوں باتیں نہ ہوں، اگر دونوں باتیں نہ ہوں تو مجتہد فی المذہب
تو مجتہد فی المذہب خود ترجیح کا کام کرے گا، خود ترجیح کا کام کرے گا۔ اور ترجیح نہ ہو سکے اور ترجیح نہ ہو سکے تو شہادت قلب پر عمل کرے گا۔ شہادت قلب پر عمل کرے گا۔ نمبر 4، محض فقیہ ہو تو متأخرین کی تحقیق پر عمل کرے گا۔ محض پر عمل کرے گا، محض فقیہ ہو تو متأخرین کی تحقیق پر عمل کرے گا۔ نمبر 5، اگر عامی ہو تو عالم و اتقی مفتی کے فتوے پر عمل کرے گا۔ تو عالم و اتقی مفتی کے فتوے پر عمل کرے گا۔ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ اس کا نکل کر آیا پورا، اس کو ذہن نشین کر لیے، باقی اس میں کوئی ایسا نہیں۔ اب چلیے آگے کیا ہے اختلاف القول والروایہ، اختلاف القول والروایہ، اختلاف قول و روایت۔ سنیے کیا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ نَصَّ الْمُجْتَهِدِ عَلَيْهِمَا بخلاف الروايتين، فالاختلاف في القولين من جهة المحمول الناقل، والاختلاف في الروايتين بالعكس كما ذكره المحقق أمير حاج في شرح الحديث، لكن ذكر بعده عن أبي بكر البلي في الدرر أن الاختلاف في الرواية عن أبي حنيفة وجوه۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں، اختلاف قول اور روایت، اختلاف قول اور روایت کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ، معلوم ہونا چاہیے کہ دو روایتوں کا اختلاف دو قولوں کے اختلاف کے باب میں سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں دو روایتوں کا اختلاف اور دو روایتوں کا اختلاف دو قولوں کے اختلاف کی طرح نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کیسے الگ الگ چیزیں ہیں؟ لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ نَصُّ الْمُجْتَهِدِ عَلَيْهِمَا، اس لیے کہ قولین جو ہوتے ہیں، دو قول جو ہوتا ہے تو ان دونوں پر امام کی صراحت ہوتی ہے، امام کا فرمایا ہوا ہوتا ہے، بخلاف الروایتین، برخلاف روایتین کے، کہ روایتوں میں دونوں کا امام کا فرمانا ضروری نہیں ہے۔ قول میں امام کا دونوں قول ہونا ضروری ہے، لیکن روایت میں امام کا دونوں فرمانا ضروری نہیں ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ امام
ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز تو آنی چاہیے. آواز آ رہی ہے. آواز آئی مشاہد. آواز آئی بھائی. آواز تو آنی چاہیے. کٹ کرا رہی ہے. تو اختلاف القول والروایہ، قول اور روایت کا اختلاف، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر امام سے دو قولوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اور دو روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو کیا قول اور روایت دونوں ایک ہی طرح ہے؟ یعنی اختلاف قول اور اختلاف روایت دونوں ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے یا کچھ فرق ہے؟ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ بَابِ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ، معلوم ہونا چاہیے کہ اختلاف روایتین اختلاف قولین کی طرح نہیں ہے. لأن القولین نص المجتہد علیہما، اس لیے کہ دو قول جو ہوتے ہیں، دو قول ان دونوں پر امام کی صراحت ہوتی ہے. بخلاف الروایتین، برخلاف روایتین کے، کہ روایتین میں کیا ہوتا ہے؟ فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ، جب دو قولوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، لن ناقل، ناقل کی جانب سے نہیں ہوتا ہے. فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ لن ناقل، دو قولوں میں اختلاف اگر ہوتا ہے تو وہ منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی کہنے والا خود دو بات کہہ رہا ہوتا ہے، نقل کرنے والے دو الگ الگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کہنے والے نے خود دو بات کہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ ایک صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آئیں گے. پھر ایک کہا کہ ارے بھائی 15 لاکھ روپے تو میں نے یوں ہی مذاقاً کہا تھا، دیکھ رہے تھے آپ لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا غمگین ہوتے ہیں. تو اب منقول عنہ ایک ہی ہے نا، ناقل الگ الگ نہیں ہے. منقول عنہ نے خود بات فرمائی ہے، تو یہ دو قول ہو گئے اور منقول عنہ کی جانب سے اختلاف پایا جا رہا ہے. تو فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ، قولین میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، لن ناقل، ناقل کی جانب سے نہیں ہوتا ہے. والاختلاف فی الروایتین بالعکس، اور روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کے الٹا ہوتا ہے، کہ کہنے والا ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، نقل کرنے والے الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہماری میڈیا، تو میڈیا کے جو بات کہتی ہے، آپ ایک کے ٹی وی پہ سن رہے ہوں گے تو کچھ بتا رہا ہوگا اور دوسرے سن رہے تو کچھ دوسرا بتا رہا ہوگا. رویش کمار کے یہاں سنو گے تو معلوم ہے کچھ دوسرا بتا رہے ہیں، اور آج تک سن لو گے تو معلوم ہے دوسرا بتا رہا ہے. اب کہنے والا ایک ہی ہوتا ہے، تو کہنے والا ایک ہوتا ہے اور وہ ایک ہی بات کہتا ہے، نقل کرنے والے الگ الگ نقل کر دیتے ہیں. تو جب ناقل کی جانب سے اختلاف ہو تو وہ اختلاف روایت کہا جائے گا، اور منقول عنہ کی جانب سے اختلاف ہو تو اسے اختلاف قولین کہا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ناقل کی جانب سے اختلاف ہو تو اختلاف روایت کہا جائے گا، اور منقول عنہ کی جانب سے اختلاف ہو تو اختلاف قولین کہا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ منقول عنہ نے خود دو قول فرمائے ہیں، اور روایتین میں کیا ہوگا کہ منقول عنہ ایک ہی بات کہتا ہے، نقل کرنے والے دو طرح کہہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کما ذکرہ المحقق ابن امیر حاج فی شرح التحریر، جیسا کہ محقق ابن امیر حاج نے شرح التحریر میں فرمایا ہے. ارے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اختلاف قولین، اختلاف روایتوں والی بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ ناقل کی جانب سے ہوتا ہے، راوی کی جانب سے ہوتا ہے، اور قول میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ مروی عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، اصل قائل کی جانب سے ہوتا ہے. وہ خود ہی دو طرح کا قول فرما رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی دو طرح کا قول فرما رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں.
یہ دونوں کو تو میں نے مثال دی آپ کو. ارے بارو نہیں سمجھ پائے تو اس کو سمجھا رہا تھا. تو فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ للناقل، دو قولوں میں اختلاف منقول عنہ کی جانب سے پایا جاتا ہے، ناقل کی جانب سے نہیں پایا جاتا ہے. والاختلاف فی الروایتین بالعکس، اور دو روایتوں میں اختلاف اس کے برعکس ہوتا ہے. کما ذکرہ المحقق ابن امیر حاج فی شرح التحریر، جیسے کہ محقق ابن امیر حاج نے شرح التحریر میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ذکر بعدہ عن الامام ابی بکر البلیغی فی الدرر، لیکن اس کے بعد یعنی محقق ابن امیر حاج نے سب سے پہلے اختلاف قولین اور اختلاف روایتین کو ذکر کیا ہے. اس کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے امام ابو بکر البلیغی کے حوالے سے لکھا ہے. امام ابو بکر البلیغی کے حوالے سے لکھا ہے، جو درر کے اندر انہوں نے فرمایا ہے. درر کے انہوں نے فرمایا ہے. جی. تو درر الحکام کے اندر کیا فرمایا ہے وہ سن لیجئے. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اختلاف قولین کیا چیز ہے، اختلاف روایتین کون کیا چیز ہے. قول میں اختلاف کس کی جانب سے پایا جاتا ہے، روایت میں اختلاف کس کی جانب سے پایا جاتا ہے. اتنی بات ذکر کی ہے ابن امیر حاج نے، اور اتنی بات ذکر کرنے کے بعد پھر انہوں نے امام ابو بکر البلیغی کے حوالے سے لکھا ہے. کیا لکھا ہے وہ نیچے آ رہا ہے. اب سنیے کیا لکھا ہے. لکھا یہ ہے ان الاختلاف فی الروایت عن ابی حنیفہ من وجوہ. لکھا یہ ہے کہ روایت میں جو اختلاف ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، منہا الغلط فی السماع، کبھی کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے. منہا الغلط فی السماع، پہلی وجہ کیا ہے کہ سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، راوی غلط سن لیتا ہے. کأن یجیب بحرف النفع اذا سئل عن حادثة، مثلا امام سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا، اس نے حرف نفی کے ساتھ جواب دیا. یہ فرمایا لا یجوز. کیا فرمایا؟ لا یجوز. تو وَيَقُولُ لا يجوز، وہ کہتا ہے جائز نہیں ہے. فَيَشْتَبِهُ عَلَى الراوی، اور راوی پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے. وہ درجے میں بیٹھ کے سو رہا تھا، یا پیچھے تمباکو کھا رہا تھا، یا کرکٹ کی کمنٹری سن رہا تھا، یا درس ہو رہا تھا بخاری کا، مطالعے میں لگا ہوا تھا ترمذی کے. فَيَشْتَبِهُ عَلَى الراوی، راوی پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. فَيَنْقُلُ مَا سَمِعَ، جس نے جیسا سنا ویسے بیان کر دیا. ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ ہمارے استاد نے فرمایا تھا لا یجوز، جائز نہیں ہے. اور ایک تھوڑا سو رہا تھا یا تمباکو کھا رہا تھا، مل رہا تھا، اس نے کہہ دیا یجوز، جائز ہے. تو بتائیے دو روایتوں میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو روایت میں اختلاف کا ایک سبب کیا ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سننے میں غلطی ہو جاتی ہے. کسی نے سنا کچھ، کسی نے سنا کچھ، جس نے جیسا سنا ویسے جا کے بیان کر دیا. تو الغلط فی السماع، ایک وجہ کیا ہے؟ غلط فی السماع ہے. کأن یجیب بحرف النفی اذا سئل عن حادثة ویقول لا یجوز، مثلا امام سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا، اس نے حرف نفی میں جواب دیا اور فرمایا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. اور سننے والے پر معاملہ مشتبہ ہو گیا. فیشتبہ الراوی، راوی پر معاملہ مشتبہ ہوا. فینقل ما سمع، تو جیسا سنا ویسے جا کے بیان کر دیا. اچھا یہ ایسا آج بھی ہوتا ہے، استاذ پڑھاتا ہے سب کو برابر، سننے والے کئی کوالٹی کے ہوتے ہیں. پھر یہ غیر مولانا بتایا تھا کہ جائز ہے، غیر مولانا بتایا ناجائز ہے، وغیرہ مولانا نے بتایا تھا درس کے اندر جائز ہے، وغیرہ ناجائز ہے. بھائی میں نے ناجائز سنا تھا. تو اب اس میں جو ہوتا ہے غلط فی السماعی کا معاملہ ہوتا ہے. وہ سن دیا کچھ اور، کان اس کا بج گیا تھا. تو پہلے وجہ سمجھ میں آئی کہ روایت میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ غلط فی السماع. اب دوسری وجہ دیکھیے، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَوْلٌ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ،
وَيَعْلَمُ بَعْضُ مَنْ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ رُجُوعَهُ فَيَرْوِي الثَّانِي وَالْآخَرُ لَمْ يَعْلَمْهُ فَيَرْوِي الْأَوَّلُ۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان یکون لہ قول، امام کا کوئی قول تھا، استاذ کا کوئی قول تھا، قد رجع عنہ، جس سے اس نے رجوع کر لیا، اس نے اس قول سے رجوع کر لیا۔ وَيَعْلَمُ بَعْضُ مَنْ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ رُجُوعَهُ، اور جو لوگ اس استاذ کے پاس، اس امام کے پاس کثرت سے آتے جاتے ہیں، ان کو اس کے رجوع کا علم ہے۔ فَيَرْوِي الثَّانِي، تو وہ لوگ دوسرے قول کو بیان کرتے ہیں، رجوع کے بعد والے قول کو، جس سے رجوع کر لیا اس قول کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ والآخر، اور دوسرا شاگرد کبھی کبھار آتا تھا، وہ جو اس کو پہلا والا ہی قول معلوم ہے، دوسرا قول اس کو معلوم ہی نہیں ہو پایا، اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہمارے استاذ نے یا ہمارے شیخ نے، ہمارے امام نے پہلے قول سے رجوع کر لیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، لم یعلمہ، اسے معلوم ہی نہیں ہو پایا۔ فیروی الاول، تو وہ پہلا والا قول ہی بیان کر رہا ہے۔ تو جو شاگرد کبھی کبھی آتا جاتا تھا یا اتفاق سے اس درس میں آ گیا تھا، وہ پہلا والا قول بیان کر رہا ہے کہ فلاں محقق کی رائے یہ ہے، فلاں امام کی رائے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جو لوگ اس کے پاس مستقل رہتے تھے ان کو معلوم ہے کہ اس نے رجوع کر لیا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں حضرت کی رائے یہ تھی۔ تو اب اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیے؟ اختلاف روایت ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف روایت ہے کہ نہیں بھائی؟ بعض لوگ پہلے والے قول کو بیان کریں گے اور بعض لوگ بعد والے قول کو بیان کریں گے۔ تو دوسرے یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو استاذ کے رجوع کا علم ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے۔ جن کو رجوع کا علم ہوتا ہے وہ قول ثانی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو رجوع کا علم نہیں ہوتا وہ قول اول کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے روایتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ حضرت کی رائے یہ ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ حضرت کی رائے یہ ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے اس کو سنا تھا اور دوسرا کہتا ہے میں نے اپنے چاروں کانوں سے اس کو سنا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ قَالَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ، قَالَ أَحَدُهُمَا اس کو ہونا چاہیے، قَالَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهِ الْقِيَاسِ وَالْآخَرَ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِحْسَانِ، فَسَمِعَ كُلُّ وَاحِدٍ أَحَدَهُمَا فَيَنْقُلُ كَمَا سَمِعَ۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان یکون قال احدہما، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو استاذ نے علی وجہ القیاس بیان فرمایا تھا، والآخر، اور دوسرے مسئلے کو علی وجہ الاستحسان بیان فرمایا تھا۔ استاذ نے تشریح کی، کہا دیکھیے اس مسئلے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مسئلہ قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا حکم جائز ہے، اور اگر استحسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا حکم ناجائز ہے، یا قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ناجائز ہے، استحسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جائز ہے۔ اب ہوا کیا؟ فَيَسْمَعُ كُلُّ وَاحِدٍ أَحَدَهُمَا، ہر ایک نے ان دونوں میں سے کسی ایک ہی قول کو سنا۔ ایک گیا ہوا تھا استنجا کرنے کے لیے، ایک گیا تھا استنجا کرنے کے لیے، وہ جب لوٹ کر آیا تو پہلا قول جا چکا تھا، دوسرا قول استاد بتا رہا تھا۔ اس نے کہا ہمارے استاد نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، استحساناً جائز ہے، اور جو شاگرد موجود تھا اس کے آنے کے بعد وہ استنجا کرنے چلا گیا، اس کے آنے کے بعد وہ استنجا کرنے چلا گیا۔ اب وہ جب اس نے ایک ہی قول سنا تھا، آیا دوسرا قول جا چکا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے استاد اللہ وجہ قیاس فرمایا تھا کہ ناجائز ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے بولیے؟ آج کی دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک فرما رہا ہے کہ جائز ہے، کہ قیاساً جائز ہے، دوسرا فرما رہا ہے کہ ناجائز ہے۔ فَيَنْقُلُ كَمَا سَمِعَ، جس نے جیسا سنا ویسے بیان کیا۔ تو اختلاف روایت ہوگی کہ نہیں ہوگی بولیے؟ اختلاف روایت ہوگی کہ نہیں؟ بالکل اختلاف روایت ہو جائے گی، کہ روایت وہ الگ روایت کرے گا یا الگ روایت کرے گا، وہ کہے گا جائز ہے، یہ کہے گا ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی معاملہ ہوگا۔ جو لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں، جو آج حاضر ہیں، وہ کہیں گے استاد نے بتایا تھا، اور جو حاضر نہیں ہوگا کہیں استاد نے کچھ اور بتایا تھا۔ اچھا، تو تین صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي مَسْأَلَةٍ مِّنْ وَجْهَيْنِ،
चौथी सूरत ये होती है कि कभी कभी एक ही मसले में जवाब दो एतबार से होता है, समझ रहे हैं, एक ही मसले में जवाब दो एतबार से होता है। मिन जिहतिल हुक्म, एक जवाब हुक्म के एतबार से होता है, व मिन जिहतिल एहतियात, और दूसरा जवाब एहतियात के एतबार से होता है। यानी एक हुक्म फतवे के एतबार से होता है और दूसरा तकवे के एतबार से होता है। अब उस्ताद ने जब फतवे के एतबार से हुक्म बताया तो एक शागिर्द ने उसको समझा कि हाँ भाई ये उस्ताद ने बताया है, और दूसरा मसला बताया तकवे वाला कि तकवे का तकाजा किस तरह ना किया जाए, समझ रहे हैं। फतवे के एतबार से तो आप अमल कर सकते हैं, तकवे के एतबार से आप अमल ना करें। एहतियात वाली बात उसने बताई। फयनकुलु कुल्लुन का समिया कमा समिया, जिसने जैसा सुना वैसे जाके आगे नकल कर दिया। कहा कि आज के दर्स में गया था, माशाअल्लाह हजरत ने फला मसले में यह फरमाया कि जायज है इंश्योरेंस करवाना, जैसे कोई मजबूरी के आलम में हो तो जायज उसके लिए उस्ताद ने इंश्योरेंस की इजाजत दी है। या क्या नाम है, उस्ताद ने फरमाया है कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो और मेडिकल इंश्योरेंस को कराना हो, मेडिकल क्लेम कराना हो तो उसके लिए जायज है, उस्ताद ने फरमाया है। और दूसरे ने कहा कि देखिए तकवे का तकाजा यही कि आदमी इस तरह की चीज ना कराए और आदमी इससे परहेज करे, बच्चे एहतियात इसी में है, क्योंकि सूद बहुत बुरी लानत वाली चीज होती है, मलून चीज होती है। दूसरे शागिर्द ने इसको सुना था, अब वो जाके बता रहा है कि उस्ताद ने कहा है कि जायज नहीं, इससे बचना चाहिए, और हर आदमी क्या नाम है एहतियात का तकाजा यही कि आदमी से दूर रहे। वो कह रहा है कि जायज है, कह रहा है कि दूर रहे आदमी। जिसने जैसा सुना वैसे। तो उस्ताद की रिवायत मुख्तलिफ हुई कि नहीं हुई? रिवायतें मुख्तलिफ हुई कि नहीं हुई भाई? रिवायतें इस तरीके से मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो अल्लामा अबू बकर अल बलीगी ने ये 4 सूरतें लिखी हैं जिसमें इख्तिलाफ रिवायत पाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई मशाइख? हाँ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सब लोग बताएं समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बात मैं आपको और समझाऊं। अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई कि इख्तिलाफ रिवायत की 4 सूरतें हैं। एक सूरत होती है गलत फिस्सिमा की, उस्ताद ने कहा कुछ, शागिर्द ने सुना कुछ, जिसने जैसा सुना जाके आगे रिवायत कर दिया, इस तरीके से रिवायत मुख्तलिफ हो जाती है। दूसरा यह होता है कि उस्ताद कभी रुजू कर लेता है, बाद शागिर्दों को रुजू का इल्म होता है, बाज को नहीं होता है। हर एक अपने एतबार से बयान कर रहा था कि फला उस्ताद ने ये बात फरमाई थी, इमाम ने ये बात फरमाई थी। कभी ऐसा होता है कि एक मसला वो कयास के एतबार से कहता है, एक इस्तेहसान के एतबार से बयान करता है, और जो जैसा सुनता है उसको जाके ऐसा बयान कर देता है, इसलिए इख्तिलाफ रिवायत हो जाता है। फिर चौथा यह है कि कभी मसला में तकवे का हुक्म है, तकवे के एतबार से हुक्म और होता है, फतवे के एतबार से हुक्म और होता है। लिखा है ये खुलासा, तहरीर खुलासा करवा दें, परेशान ना हो। तो ये होता है, जैसा सुनता है वैसे जाके बयान कर देता है। इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, इतनी बात समझने के बाद आप जरा सा इस उन्वान इख्तिलाफुल कौली व रिवाया के इब्तिदाइया पर गौर करिए। इब्तिदाइया पर गौर करिए तो इब्तिदाइया में क्या बात क्या कही थी कि इख्तिलाफ कौलैन में मनकूल अनहु की जानिब से इख्तिलाफ होता है, नाकिल की जानिब से नहीं होता है। और इख्तिलाफ रिवायतन इसके उल्टा है कि उसमें रिवायत रावी की जानिब से इख्तिलाफ होता है, मरवी अनहु की जानिब से इख्तिलाफ नहीं होता है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? अरे बात आई थी ना ऊपर, ऊपर ये बात आई थी कि इख्तिलाफ कौलैन में मनकुल अनहु की जानिब से इख्तिलाफ होता है, नाकिल की जानिब से नहीं होता है। और इख्तिलाफ रिवायतैन में इख्तिलाफ रावियों की जानिब से होता है, मनकुल अनहु की जानिब से नहीं होता है। इस तमहीद के बाद उन्होंने बताया कि इख्तिलाफ रिवायत की 4 सूरतें होती हैं, लेकिन आप गौर कीजिए तो बताइए कि इसमें बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनमें खुद मनकूल अनहु की जानिब से भी इख्तिलाफ पाया जाता है कि नहीं? बताइए ईमानदारी से, आप गौर कीजिए कि आपने कहा था कि इख्तिलाफ रिवायत में सिर्फ रावी की जानिब से इख्तिलाफ होता है, मनकूल अनहु की जानिब से नहीं होता है। लेकिन आपने जो 4 सूरतें पेश की हैं उनमें से बाज़ सूरतें तो ऐसी हैं जिनमें खुद मनकूल अनहु की जानिब से इख्तिलाफ पाया जा रहा है, खुद मनकूल अनहु की दो राय हैं। अरे है कि नहीं? बोलिए।
آپ بتائیے کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ان چاروں صورتوں میں سے کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں خود منقول عنہ کی جانب سے بھی اختلاف پایا جا رہا ہے؟ 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر، بالکل صحیح بتایا، ایک دم بالکل صحیح بتایا، ایگزیکٹ. جی سلطان شاہ نے بتایا بالکل کہ دوسری صورت میں دیکھیے کہ امام کے خود دو رائے ہو رہی ہوتی ہے، ایک پہلے کی ہوتی ہے، ایک بعد کی ہوتی ہے. تو دوسری صورت میں تو خود منقول لوگ یہاں سے اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا. اور تیسری صورت کے اندر غور کریے تو اس کے اندر بھی ایک اس نے خود دو مسئلہ بیان کیا ہے، ایک قیاس کے اعتبار سے بیان کیا، ایک استحسان کے اعتبار سے بیان کیا ہے. ایسے چوتھی صورت کے اندر غور کیجیے تو اس کے اندر بھی یہ اس نے خود تو جواب دیا ہے، ایک حکم کے اعتبار سے، ایک احتیاط کے اعتبار سے. تو معلوم یہ ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اختلاف روایتین میں صرف راوی کی جانب سے اختلاف ہوتا ہے، مروی عنہ کی جانب سے اختلاف نہیں ہوتا ہے. اور اس کی 4 صورتیں آپ نے ذکر کی تھی، لیکن اس میں سے 3 صورتیں تو ایسی جس میں خود مروی عنہ کی جانب سے بھی اختلاف پایا جا رہا ہے. تو آپ کی بات صرف ایک نمبر کے اندر خالی صحیح ہو پا رہی ہے، باقی 3 صورتوں کے اندر صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. ابو بکر بلیغی صاحب نے جو بات لکھی ہے اس کے اندر کیا ہے، صرف پہلی صورت کے اندر آپ دیکھیے کہ غلط فی السماع کے اندر راویوں کی جانب سے اختلاف پایا جاتا ہے، مروی عنہ کی جانب سے اختلاف نہیں پایا جا رہا ہے. مروی عنہ جو ہوتا ہے، جو اصل قائل ہوتا ہے، وہ تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، لا یجوز. اب سننے والوں نے الگ الگ سنا تو وہ کیا کرے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اختلاف روایت کی جو بات اوپر لکھی تھی اس کی تعریف کی تھی، اور اختلاف قول کی جو تعریف کی تھی، تو اختلاف روایتین کے اعتبار سے صرف پہلی صورت ایسی ہے جو صادق آتی ہے، باقی 3 صورتیں جو ہیں وہ تو خود اختلاف روایتین کے بجائے اختلاف قولین پایا جا رہا ہے. ہاں اختلاف قولین اور اختلاف روایتین دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، اس معنی کر کے کہ خود اس میں راوی ناقل سے بھی اختلاف پایا جا رہا ہے اور منقول عنہ سے بھی اختلاف پایا جا رہا ہے. منقول عنہ کا اختلافی راوی کے اختلاف کا ذریعہ بنا ہے، باقی 3 صورتوں میں مروی عنہ کا اختلاف، مروی عنہ کا الگ الگ رائے قائم کرنا ہی اختلاف کا ذریعہ بنا ہے. پہلی صورت کے اندر اس کو ذریعہ نہیں بن رہا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ ہاں تو ابو بکر البلیغی صاحب نے جو 4 صورتیں پیش کی تھیں، غور کیا جائے تو ان چاروں صورتوں کے اندر اختلاف روایت والی بات صرف ایک صورت کے اندر صادق آتی ہے، باقی صورتیں اختلاف قولین والی ہو جا رہی ہیں. جی اچھا اب دیکھیے اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے جو بات سمجھائی آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر اسی بات کو علامہ شامی نے آگے بتایا ہے. قلت، میں کہتا ہوں، فعلی ما عدا الوجہ الاول، پہلی صورت کے علاوہ میں، فعلی ما عدا الوجہ الاول، پہلی صورت کے علاوہ، یکون الاختلاف فی الروایتین من جہت المنقول عنہ ایضا، کی اختلاف روایتین منقول عنہ کی جانب سے بھی پایا جا رہا ہے. پہلی صورت کے علاوہ باقی جو 3 صورتیں ہیں ان کے اندر اختلاف روایتین منقول عنہ کی جانب سے بھی پایا جا رہا ہے. لابتناء الاختلاف فیہما علی اختلاف القولین المرویین، اس وجہ سے کہ ان کے اندر ان میں جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ اختلاف قولین کی بنیاد پر ہے جو امام سے مروی ہیں. فیکونان من باب واحد، تو دونوں ایک ہی باب سے ہو گئے. فیکونان، یکونان میں بتائیے تسنیہ سے کون سی مراد ہیں؟ یکونان سے دونوں میں جو تسنیہ کی بات کہی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی فیکون اختلاف الروایتین و اختلاف القولین، اختلاف قولین اور اختلاف روایتین من باب واحد، ایک ہی باب سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ لیس من باب واحد، اوپر تو آپ نے فرمایا تھا کہ اختلاف قولین اور اختلاف روایتین ایک باب سے نہیں ہوتا ہے، اور یہاں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی باب سے ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فیکونان من باب واحد، پہلی صورت کو نکالنے کے علاوہ باقی 3 صورتوں میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اختلاف قولین اور اختلاف روایتین ایک ہی چیز ہے،
کہ قول کا اختلاف پایا جائے تو روایت کا بھی اختلاف ہو گیا ہے. تو یہ بات انہوں نے بتائی، وہی بات جو میں ابھی آپ کو بتائی. وَيُؤَيِّدُهُ، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، أَنَّ نَاقِلَ الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا، کہ کبھی کبھی دونوں روایتوں کا ناقل ایک ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں روایتوں کا ناقل ایک ہی شخص ہوتا ہے. اور بتائیے ایک ہی آدمی دو طرح کی بات نقل کر دے گا؟ بولیے، ایک ہی آدمی دو طرح کی بات نقل کر دے گا کیا؟ کہتے ہیں ان ناقل الروایتین قد یکون واحدا، کبھی کبھی دونوں روایتوں کا ناقل ایک ہی شخص ہوتا ہے. فإن إحدى الروایتین قد تكون في کتاب من کتب الاصول، اس طرح سے کہ دونوں روایتوں میں سے ایک روایت کبھی کبھی کتب اصول کی وجہ سے کسی کتاب کے اندر ہوتی ہے. والأخرى في کتب النوادر، اور دوسری روایت کتب نوادر کے اندر ہوتی ہے. بل قد یکون کل منہما فی کتب الاصول، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں روایتیں خود کتب اصول کے اندر موجود ہوتی ہیں. والکل من جمع واحد، اور ساری کتابیں ایک ہی آدمی کی جمع کرتا ہیں. وهو الامام محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خود کتابوں کے ہیں، اور وہ خود دونوں طرح کی روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں. جواز والی بھی روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں اور عدم جواز والی بھی روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں. وَهَذَا يُنَافِي الْوَجْهَ الْأَوَّلِ، اور یہ صورت اگر پائی جائے کہ ایک ہی ناقل ہو اور وہی دو طرح کی روایت نقل کر رہا ہو، تو پھر یہ پہلی صورت کے بھی منافی ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ یہاں پر غلط فی السماع کی بات ہی نہیں پائی جائے گی. غلط فی السماع تو اس وقت ہوگا جب راوی الگ الگ ہو نا. غلط فی السماع تو اس وقت ہوگا جب راوی الگ الگ ہو، اور جب راوی دونوں کا ایک ہی ہے تو غلط فی السماع سے مانا دارت. تو جب راوی ایک ہی ہو جائے، ناقل ایک ہی ہو جائے، وہی دونوں طرح کی روایت نقل کر رہا ہو، تو پھر پہلی صورت کے بھی منافی ہوتا ہے. وَيَبْعُدُ الْوَجْهَ الثَّانِي، اور دوسری وجہ کے بھی سے بھی بعید تر ہوتا ہے کہ وہ کبھی آیا ہو، یعنی اس کو رجوع کا علم ہو اور رجوع کا علم نہ ہو، اس سے بھی بعید ہو جاتا ہے. کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص جن کو تمام چیزیں معلوم تھی. فَالْأَظْهَرُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، تو بہتر یہ تھا کہ آخر کی دو صورتوں پر اختصار کریں. آخر کی جو دو صورتیں ہیں اس پر صرف اس پر اختصار کرنا چاہیے، اسی پر منحصر کرنا چاہیے. لیکن لا فی کل فرع اختلفت فیہ الروایہ، لیکن یہ بھی ہر مسئلے کے ہر فرع کے اندر نہیں ہوگی جس کے اندر روایت مختلف ہو. بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر، لیکن بلکہ یہ ان میں سے بعض کسی ایک کے لیے ہوتی ہے اور بعض دوسرے کے لیے ہوتی ہے، یعنی بعض ایک کی کتاب کے اندر ہوتی ہے، بعض دوسری کتاب کے اندر ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اختلاف قولین اور اختلاف روایتین کی جو بحث ہے، اور اس کے لیے جو انہوں نے 4 مثالیں پیش کی تھی، وہ بالکل خراب چلی جاتی ہیں. وہ بالکل خراب چلی جاتی ہیں. کس معنی خراب چلی جاتی ہیں؟ ابھی صرف ترجمہ آپ دیکھیے. میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ترجمہ دیکھتے جائیے. لیکن ھذا، لیکن یہ بات انما یتأتی فیما یصلح ان یکون فیہ قیاس واستحسان او احتیاط وغیرہ، یہ بات اس صورت کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جب کہ اس کے اندر قیاس ہو اور استحسان ہو اور احتیاط اور غیر احتیاط والی بات ہو. سمجھ رہے؟ احتیاط اور غیر احتیاط والی بات ہو یا استحسان اور غیر استحسان والی بات ہو. اس طرح کی جب دونوں باتیں ہوں گی تو پھر ایک ہی راوی دو طرح کی بات نقل کر سکتا ہے. غلط فی السماع والی بات اور رجوع والی بات وہ یہ بھی ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی شاگرد کو رجوع کا علم نہ ہو اور ایک ہی شاگرد کو جو دونوں روایتوں کو نقل کرنے والا ہو اس کو پہلی بات معلوم دوسری بات معلوم نہ ہو. ہاں، قیاس اور استحسان والی بات کہہ سکتے ہیں، احتیاط اور غیر احتیاط والی بات کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس کو علم وغیرہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے دونوں صورتیں نقل کر دی. ابھی سمجھاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو. نعم یتأتی الوجہان الاولان، ہاں پہلی جو دو صورتیں ہیں یعنی غلط فی السماع والی صورت اور کیا کہتے ہیں یہ رجوع کے علم والی صورت، فیما اذا اختلف الراوی، اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے جبکہ راوی الگ الگ ہوں.
جبکہ راوی الگ الگ ہوں تو ہو سکتا ہے۔ اتنی بات کا ہم نے ترجمہ کر دیا، لیکن آپ کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ہے نا؟ چلیے اب سمجھاتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک بات قائم کی تھی کہ اختلاف قولین اور اختلاف روایتین یہ الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک چیز نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ایک ہی باب سے نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ اختلاف قولین میں جو اختلاف ہوتا ہے خود ناقل کی منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اختلاف روایتین میں جو اختلاف ہوتا ہے منقول عنہ کی جانب سے نہیں ہوتا، بلکہ راوی کی جانب سے ہوتا ہے، ناقل کی جانب سے ہوتا ہے۔ اتنی بات ذکر کرنے کے بعد انہوں نے امام ابو بکر بلیغی کی 4 باتیں نقل کی تھی، جس کو انہوں نے اختلاف روایتین قرار دیا تھا۔ پھر علامہ شامی نے فرمایا کہ اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اختلاف قولین والی بات بھی اس پر صادق آتی، اس کی 3 صورتوں پر، اس کی 3 صورتوں پر اختلاف قولین والی بات بھی صادق آتی ہے کہ اختلاف قولین اور اختلاف روایتین ایک ہی چیز بن جاتی ہے۔ ہاں، پہلی صورت ایسی ہے کہ اس میں اختلاف قولین اختلاف روایت اور اختلاف قول کے اندر فرق معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کہنے والا ایک ہی بات کہتا ہے، سننے والے الگ الگ نقل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی تائید کے لیے یہ بات نقل کی انہوں نے کہ دیکھیے کبھی کبھی ایک ہی آدمی ایسا ہوتا ہے جو دونوں مسئلوں کو نقل کر رہا ہوتا ہے، دونوں روایتوں کو نقل کرنے والا ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی مسئلے میں 2 روایت نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جائز ہے، اور اس مسئلے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ناجائز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ہی شخص 2 طرح کی روایت نقل کر رہا ہے، ایک ہی شخص 2 طرح کا قول نقل کر رہا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو رجوع کا علم نہیں تھا، یہ بات ہو سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے؟ یہ بات ہو سکتی ہے کہ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی دونوں قول کو نقل کر رہے ہوں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہ ہو، یعنی ان سے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر سننے میں غلطی ہوتی تو 2 طرح کا قول کیوں نقل کرتے؟ کوئی ایک ہی نقل کرتے نا، وہ کوئی ایک ہی نقل کرتے۔ اور اسی طریقے سے ان کو رجوع کا علم اگر نہیں تھا تو ایک ہی قول نقل کرتے۔ دونوں قول کا نقل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خود 2 قول مروی ہیں، تبھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو صورت ہوتی ہے کہ ناقل اگر ایک ہی ہو تو وہ اختلاف راوی کی جانب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، وہ اختلاف ناقل کی جانب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے غلط فی السماع ممکن نہیں ہے اور رجوع کا علم نہ ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر مسئلے میں 2 صورتیں ہوں اور وہ دونوں صورتیں الگ الگ کتابوں کے اندر موجود ہوں، الگ الگ جگہ پر کے لکھی ہوئی ہوں، ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہو، ایک کسی اور فقیہ کی کتاب کے اندر ہو، تو اس صورت کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ایک نے جہت حکم کو اختیار کیا ہے اور ایک نے جہت احتیاط کو اختیار کیا ہے، یا ایک نے قیاس والے کو اختیار کیا ہے اور ایک نے قیاس کے علاوہ استحسان والے قول کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اختلاف قولین اختلاف روایتین ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں، کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر اختلاف قولین پایا جا سکتا ہو؟ کہتے ہیں ہاں، وہ 2 صورت ہو سکتی ہے جبکہ راوی الگ الگ ہوں۔ پہلی دونوں صورتوں میں یعنی غلط فی السماع اور رجوع کا علم نہ ہونا، ان دونوں صورتوں میں اس وقت اختلاف روایتین ہو سکتا ہے جبکہ راوی الگ الگ ہوں۔ اگر راوی ایک ہوں تو پھر یہ اختلاف روایتین والی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے بلکہ اختلاف قولین والی بات ہی ہوگی اس کے اندر۔ راوی جب الگ الگ ہوں گے تب کہہ سکتے ہیں کہ ایک نے غلط سنا تھا ایک نے صحیح سنا تھا، ایک کو رجوع کا علم تھا ایک کو رجوع کا علم نہیں تھا، اور جب دونوں کا راوی ایک ہی تو آپ یہ بات کیسے کہیں گے؟ وہی بات نے بیان کہ نعم یتأتی الوجہان الاولان، ہاں، شروع کی دونوں صورتیں جو ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں، فیما اذا اختلف الراوی، جبکہ راوی الگ الگ ہوں، جبکہ راوی الگ الگ ہوں تو پھر اس صورت کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اختلاف روایت ہے، اختلاف قول نہیں ہے۔
باقی صورتوں کے اندر اختلاف قول پایا ہی جائے گا۔ ہاں نماز ہو تو نماز پڑھنے جائیے۔ ابھی میں اس کو لکھاتا بھی ہوں۔ وقد يقال ان من وجوه الاختلاف ايضا تردد المجتهد في الحكم، اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اختلاف کے اسباب میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مجتہد خود تردد میں پڑ جاتا ہے حکم کے معاملے میں، اور اس کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت کیا ہوتی ہے؟ لتعارض الادلة عنده بلا مرجح، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ امام کے نزدیک دلائل میں تعارض ہوتا ہے، ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، بلا مرجح بغیر کسی مرجح کے، ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، دلائل متعارض ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ او الاختلاف رأیہ فی مدلول الدلیل واحد، کہ دلیل میں تو تعارض نہیں ہوتا ہے، دلیل ایک ہی ہوتی ہے، لیکن دلیل کے مدلول کی میں اس کی رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ دلائل متعارض نہیں، دلیل تو ایک ہی ہے، لیکن اس دلیل کا مدلول کیا ہے؟ مثلا جیسے یہی ہے کہ آیت کیا نام ہے قرو والی جو ہے، اب قرو سے مراد طہر ہے یا کیا نام ہے حیض ہے، یہ دلیل ایک ہی ہے لیکن مدلول میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ راوی کی رائے کا امام کی رائے مختلف ہو جاتی ہے ایک ہی دلیل کے مدلول کے سلسلے میں، اس کے مفہوم کے سلسلے میں۔ فإن الدلیل قد یکون محتملا لوجہین او اکثر، کیونکہ دلیل کبھی کبھی دو یا اس سے زائد وجوہات کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ فیبنی علی کل واحد جوابا، چنانچہ وہ ہر ایک کے اعتبار سے ایک جواب بنا لیتا ہے، کہتا ہے فلاں دلیل فلاں مدلول کے اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے اور فلاں مدلول کے اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے، یا دونوں طرح کی دلیلیں ہوتی تو کہتے ہیں اس دلیل کی وجہ سے اس کا حکم یہ ہے اور اس دلیل کی وجہ سے اس کا حکم یہ ہے۔ تو دیکھیے دلائل متعارض ہوں تو بھی امام کی دو رائے ہو رہی ہے، یا دلیل ایک ہی ہو لیکن مدلول میں اختلاف ہو، مفہوم میں اختلاف ہو، تو بھی دو رائے ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی مجتہد کے دو قول ہو جاتے ہیں، دو رائے ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آئی؟ وقد يقال ان من وجوه الاختلاف ايضا تردد المجتهد في الحكم، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اختلاف کے اسباب میں سے حکم کے سلسلے میں مجتہد کا تردد میں ہو جانا بھی ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ لتعارض الادلة عنده بلا مرجح، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ امام کے نزدیک دلائل متعارض ہوتے ہیں بغیر کسی مرجح کے، مرجح کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، ترجیحی پہلو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب ظاہر بات ترجیحی پہلو نہیں ہے اور دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہیں تو امام کیا کرے گا؟ ایک مسئلہ اس کے حساب سے بیان کرے گا، مسئلہ اس کے حساب سے بیان کرے گا، پھر ترجیحی پہلو ہے ہی نہیں۔ او الاختلاف رأیہ فی مدلول الدلیل، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے دلیل واحد کے مدلول میں اختلاف کی وجہ سے۔ فإن الدلیل قد یکون محتملا لوجہین، کیونکہ کبھی کبھی ایک ہی دلیل دو یا اس سے زائد وجوہات کا احتمال رکھتی ہے۔ فیبنی علی کل واحد جوابا، چنانچہ ہر ایک کے اعتبار سے وہ جواب کی بنیاد رکھتا ہے۔ ثم قد يترجح عنده احدهما فينسب الیہ، پھر ان دونوں میں سے جوابوں میں سے عنده احدهما میں جو ہما کے ضمیر ہے جواب جانب رجی علی کل جواب جانب، پھر ان دونوں جوابوں میں سے کسی کوئی ایک اس کے نزدیک راجح ہو جاتی ہے، فینسب الیہ، تو اس کی جانب قول منسوب کر دیا جاتا ہے کہ امام کا یہ قول ہے۔ ولذا تراہم یقولون، یہی وجہ ہے کہ آپ فقہا کو فرماتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ کذا، کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا فرمایا، وفی روایت عنہ کذا، اور ان سے ایک روایت میں ایسا ہے۔ دونوں قول امام ہی کا ہے، لیکن ایک تھوڑا راجح ہو گیا تو قال ابو حنیفہ کہہ کے فرما دیا گیا، اور ایک تھوڑا کم ہے تو اس کو فی روایت عنہ کہہ دیا گیا اس کو۔ وقد لا يترجح عنده احدهما، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی راجح نہیں ہوتا ہے، دونوں معاملہ پھنس جاتا ہے، نہ یہ راجح نہ وہ راجح، فیستوی رأیہ فیہما، تو ان دونوں کے سلسلے میں امام کی رائے بالکل برابر ہوتی ہے، نہ یہ راجح ہے نہ وہ مرجوح، دونوں برابر درجے کے ہوتے ہیں۔ وَلِذَا تَرَاهُمْ يَحْكُونَ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةٍ، اسی لیے آپ فقہا کو دیکھیں گے کہ اس طرح کے مسئلے میں حکایت کرتے ہیں، دونوں القولین، دونوں قولوں کو بیان کرتے ہیں،
अला वजहिन, इस तौर पर, युफीद तसावीहिमा इंदहू, जिससे मालूम होता है कि दोनों कौल इमाम के नजदीक बराबर हैं। फयकुल, तो कहते हैं, वफिल मसअलति अन्हु रिवायतान औ कौलान, इस मसले में इमाम से दो रिवायतें हैं या दो कौल हैं। तो देखिए, जब इमाम दलील की बुनियाद पर दो तरह के कौल इख्तियार करता है, दो तरह की राय इख्तियार करता है, तो दो सूरत से, दो हाल से खाली नहीं। या तो उनमें से कोई एक राजे हो जाता है तो उसको डायरेक्ट मंसूब किया जाता है, कहा जाता है क़ाल अबू हनीफा कज़ा, और दूसरे के बारे में कहा जाता है वफ़ी रिवायतिन अन्हु कज़ा। और कभी ऐसा होता है कि उनमें से कोई राजे नहीं हो पाता है, दोनों बिल्कुल बराबर दर्जे के होते हैं, तो फिर ऐसे मौके पर क्या ताबीर इख्तियार करते हैं, वफ़िल मसअलति अन्हु रिवायतान औ कौलान, इस मसले में इमाम से दो रिवायत या दो कौल हैं, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ तक के बात समझ में आ गई है, तो अब देखिए, इन्होंने दो वजूहात और पेश की हैं इख्तिलाफ कौलैन की, दो वजूहात और पेश की कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम से दो कौल इस वजह से भी होते हैं, एक तो या कि दलाइल मुतारिज होते हैं और तरजीह पहलू कोई नहीं होता है, और दूसरा ये होता है कि इमाम की राय में इख्तिलाफ पाया जाता है और तरजीह पहलू दलील एक ही होती है, लेकिन उस दलील के मदलूल में इख्तिलाफ होता है, तो फिर उस दोनों के तबाह से एक एक राय कायम कर लेता है। तो इमाम से जो रिवायत, जो अक़वाल मुख्तलिफ होते हैं, उसकी दो वजूहात अल्लामा शामी ने और बयान फरमा दिए हैं। ठीक है, अब आप इसको लिखिए अपनी कॉपी में। उन्वान डालिए, इख्तिलाफ अक़वाल व रिवायात का खुलासा, इख्तिलाफ अक़वाल व रिवायात का खुलासा। इख्तिलाफ अक़वाल व रिवायात का खुलासा। देखिए, इख्तिलाफ अक़वाल व रिवायात के बुनियादी तौर पर 6 असबाब हो सकते हैं। इख्तिलाफ अक़वाल व रिवायात के बुनियादी तौर पर 6 असबाब हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 1, सुनने में गलती होना, रावी के सुनने में गलती होना, रावी के सुनने में गलती होना। इक्का। नंबर 2, बाज रावियों को रुजू का इल्म ना होना, बाज रावियों को रुजू का इल्म ना होना। अगर रावी भूल गए तो उसको पता ही नहीं, तो क्या बयान करेगा, कुछ भी नहीं बयान करेगा जब वो भूल ही गए तो। बाज रावियों को रुजू का इल्म ना होना। नंबर 3, कयासो इस्तेहसान की बिना पर खुद इमाम के का दो कौल इख्तियार करना, कयासो इस्तेहसान की बिना पर खुद इमाम का दो कौल इख्तियार करना। इख्तियार करना। नंबर 4,
نفس حکم اور تقوی کے اعتبار سے امام کا دو قول اختیار کرنا، امام کا دو قول اختیار کرنا۔ نمبر 5، تعارض دلائل کی وجہ سے مجتہد کا متردد ہو کر دو رائے اختیار کرنا، مجتہد کا متردد ہو کر دو رائے اختیار کرنا۔ نمبر 6، دلیل کے مفہوم میں اختلاف کی وجہ سے دلیل کے مفہوم میں اختلاف کی وجہ سے امام کا دو قول اختیار کرنا۔ دو قول اختیار کرنا۔ لکھت ہے نیچے لکھے ملاحظہ، پہلا اور دوسرا سبب اختلاف روایات کا ہے، پہلا اور دوسرا سبب اختلاف روایات کا ہے اور باقی اسباب اختلاف اقوال کے ہیں۔ اور باقی اسباب اختلاف اقوال کے ہیں۔ حوالہ لکھیے آپ فتویٰ کیسے دیں، صفحہ 58۔ آپ فتویٰ کیسے دیں، صفحہ 58۔ یہ ہو گیا اس کا پورا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب ٹھیک ہے، آج کا درس جو ہے یہاں تک کے کافی ہے۔